بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ کون مراد ہے؟ بیعت رضوان والے، وہی جو پہلے بیعت ہو چکی، جس کا ذکر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی یا جو بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا ہے بھائیوں۔ اللہ نے اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا انما یبایعون اللہ، وہ حقیقت میں اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم۔ علمہ معلوم و کیفیت مجہول۔ لوگ ہاتھ کا ترجمہ، بہت سارے لوگ پرانے زمانے میں ہمارے کچھ ٹھیک ٹھاک دیندار بھی کرتے تھے، اچھے عقیدے والے کی وہ زمانے میں رائج ایسا تھا، قبضہ قدرت۔ آپ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ کہتے تھے قسم ہے اس ذات کی، تو وہ ترجمہ کر گئے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں، قبضہ قدرت ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ ہاتھ ہے، ہاتھ جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ ہاتھ کی تعویل کرتے ہیں، تو تعویل اللہ کی صفات کی تعویل نہیں کرنی ہے، نہیں جس طرح ہے ہم نے اس طرح ماننی ہے۔ ہاتھ ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کی ساق کا ذکر ہوا ہے، جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ قدم کا ذکر ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن کیسے ہے نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو اس عہد کو توڑے گا، یا جس نے توڑا، جس نے عہد شکنی کی، فمن نکث، جس نے اس کو توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے۔ یعنی عہد توڑ کر، بیعت کو توڑ کر، جب لڑائی کا موقع ہے تو لڑائی نہیں کرتا۔ وعدہ تو کیا تھا کہ لڑیں گے، خون کا بدلہ لیں گے عثمان کے خون کا، لیکن اب اس سے پھر جاتا ہے، عہد اپنے جو وعدہ کیا تھا اس سے توڑ دیتا ہے، تو اس توڑنے کا وبال، عہد شکنی کا وبال، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، وہ اس توڑنے کا وبال اسی کے اوپر آئے گا، علی نفسہ ہی اس کے اوپر آئے گا۔ ومن اوفی، اور جو اس کو پورا کرتا ہے، عہد کو جو وعدہ کیا تھا، بما عاہد علیہ اللہ، جو اس نے اللہ سے وہ وعدہ کیا تھا، اور جو شخص اس اقرار کو، وعدے کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب، فسوف نہیں کہا، فسا، ان قریب، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بھی فتح و کامرانی اور نصرت اور مال و دولت اور طاقت عطا کریں گے، اور آخرت میں جو کامیابی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اجر عظیم ہے۔ دنیا میں بھی دیں گے۔ ایک ہوتا ہے فسوفا، اس کے معنی تھوڑا دیر، سا کے ساتھ آ جائے، قریب، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کریں گے۔ سیقولو، ان قریب کہیں گے یہ لوگ، ان قریب کہیں گے آپ سے۔ لکا کا کی ضمیر مخاطب ہے، یعنی آپ سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے۔ المخلفون، پیچھے رہ جانے والے لوگ، جنگ میں، جنگ سے مراد صلح حدیبیہ کے لیے یا عمرہ کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے صحابہ گئے، تو اس میں جو لوگ نہیں گئے تھے اور وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ کچھ کہیں گے کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ من الاعراب، وہ ہوں گے بدو، دیہات کے رہنے والے، مدینے کے ارد گرد جو دیہات، گاؤں، اس کے رہنے والے۔ یہ غفار اور جہینہ، اسلم، اشجع، اس طرح کے یہ وہاں کے قبائل تھے۔ وہ آ کے کہیں گے شغلتنا، ہم کو مشغول کر دیا تھا، اموالنا و اہلونا، ہمارے مال نے اور ہمارے اہل نے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ لیجیے۔ یعنی یہ رسول اللہ سے آ کے کہیں گے
کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ لیجئے۔ اصل میں ان منافقین کے رہتا تھا ذہن میں کہ مخالفت کر لو، جنگ میں نہیں جائیں گے، اور بعد میں آ کے کہیں گے عام لوگوں کے ساتھ اور بھی جو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری تھی، آپ ہمارے لیے بخشش کر دیں۔ تو بس ان کا اتنا بخشش کر دینا یہ ہمارے لیے کافی ہوگا، بخشش کی دعا کر دینا۔ تو یہ لوگ بھی اس موقع پر آئے اور کہتے لگے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں یہ صرف زبان سے کر رہے ہیں، دل میں نہیں ہے، نہ بخشش کی ان کی کوئی شوق ہے نہ تمنا ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اہل کی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے تھے، اس میں مصروف تھے، وہ بھی سب بات ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فمن یملک لکم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان دیہاتیوں سے جو نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، فمن یملک لکم، کون ہے مالک تمہارے لیے اللہ سے، یعنی تم کو اللہ سے کون بچا لے گا؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے، او اراد بکم نفعا، یا اللہ تم کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بھائیو بات یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، تو آپ سمجھے کہ اسی سال عمرہ ہے، حالانکہ اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس سال ہے کہ آئندہ سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو آپ کے پاس کوئی خاطر خواہ زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ تو جو دیہات کے رہنے والے، ارد گرد کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور وہاں وہ کافر بیٹھے ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، اگر انہوں نے ان پر حملہ کر دیا تو پھر یہ اپنا کیسے بچاؤ کریں گے؟ یہ تو سب کے سب مارے جائیں گے اور یہ تو ختم ہو جائیں گے، تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں اور ہم بھی اپنے آپ کو مروا دیں؟ اس لیے نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے۔ کوئی مال کی بات نہیں تھی، کوئی اہل میں کوئی مشغولیت نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں گئے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ گیا، کون ہمیں بچائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تم کو کوئی بچا سکتا ہے؟ تم اپنے گھر میں ہی اگر ہو، ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنی خوابگاہوں میں بھی ہو اور اللہ نے تمہارے اوپر قتل لکھ دیا ہو تو وہاں بھی تم کو قتل کر دیا جائے گا، تم جنگ میں نہ جاؤ تب بھی قتل تو ہو جاؤ گے، تو کیوں جنگ سے بھاگتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں نفاق کر رہے ہو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کو کوئی نقصان اللہ پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور کوئی اگر نفع دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بات، ان منافقین کی، بل ظننتم، بلکہ تمہارے یہ گمان تھا، تم یہ سمجھ بیٹھے تھے ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ ہرگز ہرگز، ینقلب مانے پلٹ کر آنا، رسول اور مومنین اب یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی، مرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے کیسے بچ کے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ نہیں گئے تھے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں میں یہ بات مزین کر دی گئی تھی کہ اچھا وہ ہم نہیں گئے، جائیں گے تو مر جائیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا تھا اللہ تعالیٰ پہ، تم نے برا گمان کیا تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایسی قوم ہو جو ہلاک ہونے والی قوم ہو، یعنی تمہاری قسمت میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہلاک ہوگے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں لاتا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو وہ کون ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے تیار کیا ہے، اعتدنا تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، ہم نے جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، شعلوں والی زبردست آگ۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔